چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی آئیے ادھر خبر آ رہی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کہ وہاں پر اس وقت طلباء کو ہاسٹل خالی کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ جی ہاں، کورونا وبا سے پوری دنیا پریشان، ہندوستان میں تو حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہیں، خصوصاً اتر پردیش کی حالت فکر انگیز ہے، جہاں نہ صرف کورونا کے نئے مریض بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں بلکہ اموات کی تعداد بھی پریشان کرنے والی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے طالب علموں سے ہاسٹل خالی کر گھر لوٹنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ اس حکم نامے کے بعد طلباء و طالبات کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اعلیٰ افسران کی جمعرات کو آن لائن میٹنگ ہوئی تھی، جس میں فیصلہ لیا گیا کہ طلباء کو گھر بھیج دیا جائے۔ جمعہ کو یونیورسٹی کے وائس چانسلر عبدالحمید کے زیر طلباء کو ہاسٹل خالی کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ یہ ایم یو انتظامیہ کے اس فیصلے پر طلباء لیڈروں نے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ اچانک اس طرح کے فیصلے سے سینکڑوں طلباء متاثر ہوں گے اور طلباء کو کئی سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دیہی مقامات پر بجلی اور ٹیلی مواصلات سے متعلق کئی سارے مسائل ہیں جس میں طلباء کو پریشانی ہوگی۔ آن لائن پڑھائی اگر جاری رکھ سکیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ایک تو بجلی کے مسائل ہیں، دوسرے بہت سارے دیہی علاقوں میں اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طلباء کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو پیش کرتے ہوئے اس وقت یہ ایم یو کی جانب سے لیے گئے اس اچانک فیصلے سے طلباء کے لیڈران بہت سخت جو ہے اس کا احتجاج کر رہے ہیں اور فیصلے کو واپس لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر سوچنے کے لیے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے اگلی خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے کہ کیوں دہلی ہائی کورٹ نے اس وقت ہم بے بس ہیں اور جہنم میں جینے کو مجبور ہیں جیسا تبصرہ کیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے بعد بلیک فنگس کی وبا میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے اور مریض، ان کے اہل خانہ اس کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ دریں اثنا دہلی ہائی کورٹ نے بلیک فنگس کی ادویات کے بحران اور ان کی دستیابی میں لوگوں کو ہونے والی دشواریوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق عدالت عالیہ نے کہا کہ ہم جہنم میں جی رہے ہیں، ہر کوئی اس جہنم میں جی رہا ہے، یہ ایسی صورتحال ہے جہاں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بے بس ہیں۔ اسی دوران مرکز نے ادویات کے بحران اور اس کی دستیابی کے تعلق سے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی، جس کے بعد عدالت نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ درآمدات کی موجودہ صورتحال اور اسٹاک کے آنے کے بارے میں مزید تفصیلات پیش کرے۔ ناظرین گرامی عدالت عالیہ کی جانب سے یعنی دلی ہائی کورٹ کی جانب سے اس طرح کا تبصرہ اور جہنم میں جینے کی بات کو لے کر کے اس وقت تمام اخبارات اس کو الگ ہی سرخی پیش کر رہے ہیں۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت اس وقت طب کے شعبے میں کس قدر کمزور ہو چکا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی میں آپ کو لے چلوں لکھنؤ کے میدانتا ہاسپٹل، جہاں سے خبر آ رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر رامپور سے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی حالت اب بھی بہت ہی سنگین بنی ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اعظم خان تیزی سے ٹھیک ہو رہے تھے لیکن گزشتہ دنوں ان کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی اور انہیں آئی سی یو میں منتقل کرنا پڑا۔ ان کی حالت اس وقت نازک بتائی جا رہی ہے اور دوسری طرف ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کا لکھنؤ کے میدانتا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ خبروں کے مطابق سماجوادی پارٹی رکن پارلیمنٹ اعظم خان آئی سی یو میں 3 سے 5 لیٹر آکسیجن سپورٹ پر رکھے گئے ہیں۔ ان کے پھیپھڑوں میں فائبروسس اور کیویٹی ملی ہے۔ میدانتا اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر راکیش کپور نے بتایا کہ اعظم خان کے پھیپھڑوں میں فائبروسس نامی مرض کی شکایت گزشتہ دنوں ملی تھی۔ بقیہ ناظرین گرامی گزشتہ کئی دنوں سے الگ الگ طرح کی خبریں اعظم خان ان کے بیٹے کو لے کر کے آ رہی تھی۔ اب یہ بات بتائی جا رہی کہ ان کو جو اس وقت وینٹیلیٹر پر لے لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں سی اے اے کی، جو ایک مرتبہ پھر یہ بحث سرخیوں میں آ گئی ہے اور اس پر زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے۔ دراصل
مرکز کی مودی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے گجرات، چھتیس گڑھ، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے 13 اضلاع میں رہ رہے افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہندو، سکھ، بودھ، جین، پارسی اور عیسائی کمیونٹی کے لوگوں کو ہندوستانی شہری کے طور پر رجسٹر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد سے یہ معاملہ اس وقت سرخیوں میں آ گیا۔ ایک طرف شہریت قانون کے لیے مرکز کی مودی حکومت کی جانب سے ابھی اصول و ضوابط طے کیے جانے ہیں، وہیں دوسری طرف اس نے پاکستان اور افغانستان اور بنگلہ دیش کے اقلیتی کمیونٹی کے لوگوں کی شہریت کی درخواست کو قبول کرنے، ان کی توثیق اور منظوری دینے کے لیے گجرات، چھتیس گڑھ، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے 13 اضلاع کو اختیارات فراہم کرتے ہوئے جمعہ کو ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے شہریت قانون 1955 اور 2009 میں قانون کے تحت بنائے گئے ضابطوں کے تحت اس آرڈر پر فوری عمل درآمد کے لیے اس بارے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وزارت داخلہ کی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ شہریت قانون 1955 کی دفعہ 16 کے تحت ملے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے قانون کو دفعہ 5 کے تحت ایک قدم اٹھایا ہے۔ ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دینے کے وہ لوگ اہل ہوں گے جو اس وقت گجرات کے موربی، راجکوٹ، پاٹن، وڈودرا، چھتیس گڑھ میں درگ اور بلود بازار، راجستھان میں جالور، ادے پور، پالی، باڑمیر اور سروہی اور ہریانہ کے فرید آباد اور پنجاب کے جالندھر میں رہ رہے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں شامل ضلعوں میں اسی طرح کی یکساں اختیارات ہریانہ اور پنجاب کے ہوم سیکریٹریوں کو بھی دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ہندوستان کے شہری کے طور پر رجسٹریشن کے لیے آن لائن اپلائی کیا جائے گا۔ ضلع مجسٹریٹ یا سیکریٹری ضرورت پڑنے پر معاملوں کے حساب سے درخواست کی جانچ کرائیں گے۔ پیکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف سی اے اے NRC کو لے کر کے جو احتجاجات ہوئے اور اس پر ابھی تک کسی بھی طرح کی صحیح گائیڈ لائن سامنے نہیں آئی ہے اور اس کے صحیح اصول و ضوابط ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن اسی بیچ میں کرونا اور لاک ڈاؤن کے بیچ میں اس طرح کی مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی اس نوٹیفیکیشن کو لے کر کے بہت سارے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہے جس طرح سے ناکام ہوئی ہے طبی لائن میں مرکزی حکومت یا یوپی حکومت میں جس طرح کی گنگا کی گھاٹ پر لاشوں کو دیکھا گیا، یعنی کووڈ-19 سے لڑنے میں جس طرح ناکام ہوئی ہے مرکزی حکومت کہ اس کے لیے اور جس طرح سے بدنامی ہو رہی ہے یہاں موب لنچنگ کو لے کر کے یا بہت سارے ایسے مسائل کو لے کر کے، شاید ان معاملات کو دبانے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک مرتبہ پھر CAA اور اس طرح کے معاملات کو سامنے لا کر کی جو زمینی حقائق ہیں، جو بنیادی طور پر اس وقت جو ہے نہ صرف مسلمان بلکہ جو ہے یہاں کا ہر طبقہ جوجھ رہا ہے، وہ چاہے بے روزگاری سے ہو یا اقتصادی طور پر جو بھارت کا گراف نیچے آیا ہوا ہے، یا موب لنچنگ یا اقلیتی کمیونٹی کو پریشان کرنے کو لے کر کے عالم بھر میں جو اس وقت بھارت بدنام ہوا ہے، جس طرح سے الگ الگ طرح کی جو چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، شاید ان تمام مدعوں کو پیچھے ڈالنے کا ایک ہی ایسا مدعا تھا جس میں CAA کو لایا جائے یا کوئی ایسا موضوع چھیڑا جائے جس میں ہندو مسلمان کی طرح ایک مرتبہ پھر اس طرح کی چیزیں پیش آئے۔ شاید اسی وجہ سے اس طرح کی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے۔ اس طرح کے الگ الگ تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں، ٹویٹر میں اور بہت سارے جگہوں پر دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو اتر پردیش سرکار نے کیا جواب دیا ہے گنگا میں لاشوں کو بہائے جانے کے مناظر پر، وہ تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں۔ اتر پردیش میں سرکار کا کہنا ہے کہ کورونا مہاماری کی دوسری لہر کے دوران گنگا ندی میں لاشوں کو بہائے جانے کے مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے پہلے ہی انہیں پتہ تھا کہ لاشوں کو ندیوں میں بہایا جا رہا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق یوپی سرکار کا کہنا ہے کہ صوبے کے کچھ علاقوں میں لاشوں کو گنگا میں بہانے کی روایت رہی ہے۔ یہ بات 15 مئی کو مرکزی حکومت کے ساتھ ہوئی ایک میٹنگ میں ریاستی سرکار کی جانب سے کہی گئی۔ یہ میٹنگ جل شکتی منترالیہ کے سیکریٹری پنکج کمار کی صدارت میں یوپی اور بہار کے حکام کے بیچ ہوئی۔ یہ بیٹھک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی جن میں نیشنل مشن فار کلین گنگا NMCG کے ذریعے 11 مئی کو صوبوں کو جاری ایڈوائزری کے بارے میں کی گئی تھی۔ دراصل اس ایڈوائزری میں صوبوں سے کہا گیا تھا کہ وہ گنگا اس کی معاون ندیوں میں لاشوں کو بہنے سے فوراً روکیں۔ میٹنگ کے ریکارڈز کے مطابق میٹنگ کے دوران اتر پردیش سرکار کے محکمہ شہری ترقیات کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری رجنیش ڈوبے نے بتایا کہ صوبے کے وسط اور مشرقی علاقوں میں ندیوں میں لاشوں کو بہانے کا چلن ہے۔ بیٹھک کے منٹس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ مشرقی اور وسط یوپی کے 2 خصوصی علاقوں میں ندیوں میں لاشوں کو بہانے کا چلن ہے اور اس کا مرکز وسط یوپی میں کانپور اناؤ علاقہ اور مشرقی یوپی میں بنارس غازی پور علاقہ ہے۔ بقیہ ناظرین گرامی، میٹنگ بہت لمبی ہے، اس کی رپورٹ بھی لمبی ہے، لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے جو ہے لاشوں کو بہایا گیا، بہار کے حکام نے یہاں تک بتایا تھا کہ ندی میں لاش اتر پردیش کی جانب سے بہ رہی ہیں اور ندی سے 71 لاشیں ملی۔
بہار سرکار کے محکمہ شہری ترقیات کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری آنند کشور نے بیٹھک میں بتایا کہ ریاستی سرکار نے ندیوں سے لاشوں کو پکڑنے کے لیے ندی کے کنارے پر مچھلی پکڑنے کا بڑا جال پھیلایا ہوا ہے۔ ان تمام خبروں سے، ان تمام رپورٹ سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسانوں کی لاشوں کا اور انسانوں کی زندگی کا حکومتوں کے سامنے کوئی اس وقت کوئی اس کی وقت نہیں رہی، کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اگر پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں لاشوں کو بہایا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں بہہ رہی ہیں۔ کیوں بہہ رہی ہیں، کون بہا رہا ہے، کس ڈر سے بہا رہا ہے، تمام چیزوں کا سوال، اور ان تمام چیزوں کا سوال کرنے اور جواب کس سے مانگنا ہے، ساری چیزیں آپ جان سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ اس وقت چوطرفہ طور پر پوری طرح سے حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، وہ چاہے جس ریاست کی بھی ہوں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں اب آپ کو خبر رکھوں اس کی، جس میں ایک منگیتر نے پاکستان کا مذاق اڑایا تو گرل فرینڈ نے دوستی ہی توڑ لی۔ جی ہاں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ظالم اسرائیل نے جنگ بندی سے کچھ دن پہلے کس طرح سے یہاں کے مظلوم فلسطینیوں پر، معصوم فلسطینیوں پر بم برسائے اور کتنی جانیں گئیں۔ ادھر پاکستانی اداکارہ نے اس معاملے میں پاکستان کا مذاق اڑایا جانے کے بعد وہاں کے اداکارہ نے اپنے بوائے فرینڈ سے منگنی توڑ لی ہے۔ منگنی توڑنے والے اداکارہ کا نام زویا ناصر ہے۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ اور جرمن بلاگر کرسچین بیٹسمین کے ساتھ سگائی کرنے جا رہی تھی کہ اس درمیان کرسچین نے اسرائیل اور فلسطین کے تناؤ کے بیچ پاکستان پر ایک تبصرہ کر دیا اور اس نے ایک ٹویٹ میں پاکستان کا مذاق اڑایا۔ اس سے اس کی منگیتر زویا ناصر غصہ ہو گئی اور اس نے منگنی توڑ دی۔ اب دونوں الگ ہیں۔ کرسچین نے لکھا تھا، موجودہ وقت میں دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اسرائیل نے فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھانے والے پاکستانیوں پر بھی سوال اٹھائے۔ جب آپ اپنی ہی ملک کو برباد کر رہے ہوں، جب آپ اپنے سماج اور لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہوں، تو ایسے میں دوسروں کے لیے برا محسوس کرنا بند کر دیں۔ یہ اس کا ٹویٹ تھا۔ ان کے پوسٹ کے بعد زویا اختر نے منگنی توڑ دی۔ اس سلسلے میں اس نے ایک پوسٹ بھی کیا۔ اس نے لکھا، میرے مذہب، میری ثقافت، میرے ملک اور میرے لوگوں کے لیے جو بے حسی ظاہر کی گئی ہے، اس نے اچانک میرا رخ بدل دیا ہے۔ اس نے مجھے مشکل فیصلہ لینے کے لیے مجبور کیا۔ کچھ مذہبی اور مساوی حدیں ہوتی ہیں جنہیں پار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ رواداری، ایک دوسرے کے لیے احترام، وہ خصوصیات ہیں جن کی ہمیں ہمیشہ پیروی کرنی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے فلسطینیوں کے خلاف بولنے، اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑا ہونے اور اس کے بعد مکمل طور پر پاکستان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے زویا کی جانب سے لیے گئے اس فیصلے کی اس وقت سراہنا ہو رہی ہے۔ ناظرین، ادھر ایک مرتبہ پھر فلسطین سے خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی سرزمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کرنے والے ایک اور فلسطینی شہری کو شہید کر دیا ہے۔ میڈیا کے مطابق فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے پر احتجاج کرنے والی فلسطینی شہریوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ جمعہ کے روز سینکڑوں فلسطینی شہریوں نے اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج کیا، تو اس دوران اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کی، جس میں سے 28 سالہ زکریا حمائل شہید ہو گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، فائر بندی اور راکٹ فائر، ان تمام چیزوں کے بعد بھی کس طرح سے اس وقت اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرنے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو، معصوم فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے اور اس طرح سے دہشت گردی کی انتہا کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور اہم ترین آخری خبر رکھ کر کے آپ لوگوں سے اجازت لوں، اور اس تاریخ سے مجھے اور آپ کو سب کو واقف ہونا چاہیے، اور آپ لوگ جانتے ہیں آج کی تاریخ 29 میں ہے اور ترکی آج 568واں یوم فتح منا رہا ہے۔ 29 میں 1453 عیسوی کو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فصیلوں پر عثمانی پرچم لہرایا تھا۔ جی ہاں، آپ لوگ جانتے ہیں سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعے کو فتح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خواہش کو پورا کر دکھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز، بہادر، نڈر سپہ سالار کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا
اور چشم فلک نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینس، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریہ کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں عماصر اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کیا اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، یائچی اور مدینی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے فتح استنبول مسلمانوں کا دیرینہ خواب تھا۔ متعدد کوششیں ہوئیں مگر کامیابی سلطان فاتح کا نصیب بنی۔ آبنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر واقع ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تاریخ ہے، چونکہ آج 29 مئی تھی تو سوچا کہ آپ کے سامنے بھی ایک مرتبہ پھر فتح قسطنطنیہ کی وہ تاریخ اور سلطان محمد فاتح کی تاریخ مختصر ہی صحیح لیکن بطور یادگار ہم لوگوں کے سامنے آئے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،